بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کی خوشبو سونگھنا یا خوشبو کو جسم پر یا لباس پر لگانا، اس سے روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ جیسے عام حالات میں مرد کے لیے خوشبو لگانا سنت ہے، عطر وغیرہ کا استعمال کرنا سنت ہے، بعینی ہی اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں بھی خوشبو اور عطر کا استعمال کرنا سنت ہے۔ چاہے وہ خوشبو ناک کے اندر جائے، انسان کو محسوس بھی ہو، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ یا بعض دفعہ انسان افطاری کے لیے پھل وغیرہ کی خریداری کرتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو پھل خریدتے ہیں اس کو اٹھا کے سونگھتے ہیں، جیسے تربوز وغیرہ ہے تو یا خربوز وغیرہ ہے یا اور اس طرح کے دوسرے پھل ہیں۔ تو اگر کسی نے پھلوں کو سونگھا روزے کی حالت میں یا کوئی پھول اٹھا کے سونگھ لیا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں انسان کے ناک میں یا حلق میں دھواں چلا جائے، تو دھواں اگر حلق میں ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے چلا جائے اور اتر جائے، تو آیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ دھواں جو غیر اختیاری طور پہ چلا جائے، جیسے مثال کے طور پہ انسان ٹریفک جام ہو جائے، اس میں پھنس جائے، دھواں بہت زیادہ ہو، حلق کے اندر چلا جائے، یا مستورات باورچی خانے میں کام کرتی ہے اور مختلف قسم کی ہانڈیاں پک رہی ہے، دھواں ہوتا ہے، وہ خود بخود حلق میں چلا جائے، تو جو دھواں انسان کے اختیار اور ارادے کے بغیر خود حلق سے اتر جائے، ناک سے چلا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اختیاری اور ارادی طور پہ کسی چیز کا دھواں اپنے ناک یا منہ کے ذریعے سے اتارے گا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جیسے کسی نے اگربتی جلائی اور پھر اس کو ناک کے نیچے پکڑ لیا، یا سگریٹ پی اور سگریٹ کا دھواں ناک کے اندر چلا گیا، اتر گیا، تو اس صورت کے اندر انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو سانس کی تکلیف ہو، جیسے دمے کا مرض ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس مرض کے اندر علاج کے لیے ایک انہیلر دیا جاتا ہے، پمپ ہوتا ہے، اور جب تکلیف بڑھ جاتی ہے تو انہیلر کا استعمال کرتے ہیں اور منہ کے اندر اس پمپ کو کرتے ہیں تو ذرا سکون ہو جاتا ہے۔ تو اگر روزہ دار انہیلر کا استعمال کر لے، اس پمپ کا استعمال کر لے، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ انہیلر کے اندر جو ہے وہ دوائی ہوتی ہے، لیکوڈ، جو باقاعدہ حلق میں چلی جاتی ہے اور آرام اسی کی وجہ سے آتا ہے، لہذا وہ دوائی اتر گئی تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، تو روزہ دار کو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں اگر منہ میں بہت زیادہ لعاب بنے، تھوک بنے، بعض دفعہ روزے میں بہت زیادہ منہ میں لعاب بنتا ہے، تھوک بنتا ہے بہت زیادہ، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، تو انسان اگر منہ میں بننے والے تھوک کو اتارتا رہے، اسی طرح یا بلغم بن جائے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ باقی رہے گا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ انسان ایسا نہ کرے کہ خود سے جمع کرے، منہ کے اندر تھوک اور رال جمع کرے اور پھر اس کو اتارے، تو خود سے جمع کرنا مناسب نہیں ہے، اگرچہ روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ منہ میں لعاب زیادہ بنتا ہے، پانی زیادہ بنتا ہے، اور وہ حلق کے راستے سے نیچے چلا بھی جائے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔